اللہ پاک کا نظام دیکھیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت ساریہ جہاد میں گئے تھے، تو اللہ نے سارے پردے سامنے سے میلوں 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 دور ہٹا کے فرمایا یا ساریہ الجبل، ساریہ جبل پہاڑ کے پیچھے دیکھ ذرا دشمن حملہ کر رہے ہیں۔ ساریہ حضرت ساریہ نے بعد میں آ کے بتایا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ممبر پہ کھڑے تھے، ممبر پہ کھڑے تھے۔ میں ایک مستند کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ اسی پہ بات آئی، وہ واقعہ یاد رکھیے گا، مرشد والا پڑھ رہا تھا حضرت امام باقر، سبحان اللہ، رضوان اللہ، سلام اللہ علیہ، امام باقر آل رسول کی بہت بڑی ہستی، کبھی کبھی اللہ کو حضرت ساریہ اور حضرت عمر کے اس بولوں کا واسطہ دے کے کہتے تھے، مولا تو وہ رب ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے پردے ہٹا کے حضرت ساریہ کو راہیں سجوائی تھیں، اے اللہ اس عمر کے رب کی حیثیت سے اب میری راہیں سجا، اگر کسی راہوں میں اٹک جاتے تھے اللہ ایسے راہیں سجا دیتا۔ اچھا، اس عمل کو میں نے بھی آزمایا تھا، یہ آج قدرتی بات چلی تو ایک نیا پیکج ہے جو شاید میں نے آج تک نہیں دیا۔ بات چلی تھی کہیں علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، فخر الدین رازی تھے جو بہت بڑے محدث تھے، بات تو ان کی چلی تھی، تو میں یہاں آیا، میں نے بھی کئی دفعہ اللہ کو واسطے دیے، کوئی ایسی چیز میں کہیں جو ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے یا کہیں راستہ جو ہے بندہ اٹک گیا بھٹک گیا، مولا تو وہ رب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رب ہے، اور حضرت عمر نے جیسے ساریہ کو آواز دی تھی اور راہیں دی تھی، مولا آج وہی مجھے بھی آواز غیب سے دے، میرے کان سنے نہ سنے مجھے راہیں دے اور میری راستے کھول دے اور میری حفاظت کا سامان بنا دے۔ بن جاتا ہے، وہ تو وجدان سے بولنے کی ضرورت ہے، درس سے کہنے کی ضرورت ہے، سوز و گداز سے پکارنے کی ضرورت ہے، راستے خود بناتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں، سکھا دو۔ میں نے کہا پھر ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں گا۔ وہ جیل کا سپریڈنٹ تھا، ریٹائرڈ، کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ ٹوٹکا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیہ کا کشتا ڈالا اس میں، انگلی میں ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا۔ کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، جو پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتا، پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے، اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے۔ مجھے اس نے وہ گولی دے دی، میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اور مؤذن کوئی سر والا کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے، اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے۔ ادھر سے یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا، شاید میں نے آج تک پہلے کبھی یہ نہیں بتایا، دل میں نہیں آیا، چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے۔ فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں یا وہاب یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں، اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک طرح میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا، اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں، ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، بھائی فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا، سو نہ، ایک تو سونا یہ ہو گیا، اور ایک یا وہاب جو ہے اے عطا کرنے والے، اے دینے والے، ایک اس کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے، صرف 11 بار میں نے عمل کیا، اور اگر اس عمل کی طاقت اور تاثیر کو 6 آتشاں 2 آتشاں اور 100 گنا کرنا چاہتے ہیں، صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھ لیں۔ کون سا مشکل ہے پڑھنے بیٹھ کے سانس روک کے؟ کتنے سیکنڈ لگے؟ کوئی دم گھوٹا؟ اگر سانس روک کے
اور اگر اس کی طاقت اور تاثیر کو 100 گنا تو کر لیا، 1000 گنا کرنا چاہتے ہیں. یہ بات میری توجہ سے شیخ اور ارائیں ضرور سنیں. اور قدرت کا نظام میرے ارد گرد شیخ اور ارائیں ہیں، اللہ کا نظام دیکھیں. اور شیخ بھی کھتری. ہمارے تجمل شمسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم کھتری شیخ ہیں، کھتریوں میں مسلمان ہوئے ہیں. اگر کوئی 1000 گنا اس کی تاثیر چاہتا ہے، صرف 11 بار کیا پڑھنا ہے؟ تمنگری کا یہ راز تھا. اگر میں قبر میں لے کے چلا جاتا تو بڑا افسوس ہوتا. سچی بات ہے، افسوس بڑا ہوتا. میں نے نیت کی ہے، دعویٰ نہیں. یا اللہ میرے قبر میں میرے ساتھ جو مجھے موتی ملے ہیں کہیں کہیں سے، جہاں جہاں سے، انسانوں سے یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق سے یا کتابوں سے یا بزرگوں سے یا صلحاء سے یا اکابر سے، یا اللہ جو موتی مجھے ملے ہیں، یا اللہ میری کفن میں میرے قبر میں میرے ساتھ نہ جائے. مخلوق کی امانت، مخلوق کو دے کے جاؤ. اللہ یہ کر دے، دعویٰ تو نہیں کر سکتا، وعدہ بھی نہیں کر سکتا. الصلاۃ خیر من النوم. ایک جگہ اسٹیشن پہ اترا، بڑی پرانی بات ہے. اسٹیشن کا کھانا لے رہا تھا بڑی احتیاط سے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا. رات کا وقت تھا، کوئی غالباً آج تو 2-2:30 بجے ہوں گے اندازہ، فجر سے پہلے کا وقت. اور پرانی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا. اس بندے کی حالت میں نے دیکھی، ساتھ اذان تھی اور اس کے اوپر اسپیکر دیکھا. ویسے بھی اگر وہ اذان بغیر اسپیکر کی بھی دیں تو اس کے کانوں میں پہنچتی تھی، یعنی ساتھ مسجد تھی، اذان نہیں مسجد تھی. میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا رزق اللہ سے وسیع مانگنا ہے یا تھوڑا؟ وہ ایسے پیسے دے دیے پہلے میں نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ مفت کے مال میں مجھے باتیں کر رہا ہے. بقول ایک درویش کے جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے معاملہ ہے، اور سے سمجھے گا، بڑا قیمتی موتی ہے. جس کو اللہ کے نام کی دعوت دینی ہے اور اس سے کوئی معاملہ ہے، پہلے اس سے معاملہ چکا کے اس کو اس کی قیمت، اس کا بھاڑا، اس کے پیسے دے دینا، پھر بات کرنا. پھر وہ تمہاری بات لے گا بھی صحیح اور قیمت بھی لے گا اور قدردانی بھی کرے گا. ورنہ شک میں پڑ جائے گا کہ شاید اس نے جو مجھ سے 2-4 آنے کے پکوڑے اور جو وہ نان لیے ہیں یا کچھ لیے ہیں، شاید یہ فری میں لینا چاہتے ہیں، مفت میں لینا چاہتے ہیں. بات کی قدر نہیں ہوگی اور بات کو عزت اور عظمت نہیں دے گا، عزت اور عظمت نہیں دے گا بات کو. میں نے کہا خوشحالی چاہتے ہو یا ساری زندگی پکوڑے ہی بیچنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں میں نے کوئی ادا سے بات کی، وہ ایک دم ہل گیا. کہنا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہی مطلب، یہی لانے ہیں، ساری عمر ایسی پکوڑے ہی بیچنے ہیں، یا خوشحالی چاہتے ہو؟ کہہ رہے کون نہیں چاہتا. تو میں نے کہا ایک لفظ دیتا ہوں، یا وہاب پڑھو. میں نے اس سے کہا تھا، یہ میں نے اس سے کہا تھا. چلو آپ نے بھی پڑھ لیا، ثواب مجھے مل گیا. اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں 2، اور اگر نصیب سے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ. اللہ کا کوئی دعا ہے؟ میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے. الفاظ نعمتیں ہیں ہماری فضاؤں میں موجود ہیں اور بہت زیادہ موجود ہیں. ہماری ہواؤں میں اور فضاؤں میں نعمتیں موجود ہیں، پر ہمارے ذہن میں نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ کیسے ہو؟ آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں. اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لیں ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں. یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں. جاگنے والے، سونے والے سب آج بات سن لیں. اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک. اور اگر وقت بلند کرنا چاہتے ہیں، 2. اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگدستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے. کتنے ہو گئے؟ 8. اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں؟ تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے. میں مانگوں اور رب دیتا جائے. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرے بندو آؤ، نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو، نعمتوں کا شکر ادا کرو. بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں
اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد کو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست کر دے۔ کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک۔ اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سفر سے ڈھکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، یہ مری کے واقعہ مجھے سوچوا رہا ہے سب کچھ۔ ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا گنتے سنبھالتے تھک گیا، کچھ دعا فرمائیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر غریب ہو جائے گا، مسوم کے چلا جائے، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ روز زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے اس کے۔ کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے، گن کے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس یعنی ختم نہ ہو یا تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے۔ اب جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اور میں اونٹ پہ چلتے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ دیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ دیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی ممی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے، پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے، میں وہاں ڈال دیتا، اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آگے کھا جائے، اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے۔ اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو، کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے۔ کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی۔ ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی۔ انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا سمر کم ہو جائے، میں چنتے ٹوکرے بھرتے تھک جاتا ہوں۔ پھر میں تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر، انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا۔
हम कहाँ गरीब हैं? हम कहाँ गरीब हैं? सहाबा अहले बैत से ज्यादा गरीब हैं, औलिया सुलह से ज्यादा गरीब हैं। क्या आज तक हमारे पेट पे पत्थर हैं? क्या अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूख और फक्र की वजह से दौरे पड़ते थे? कभी आज तक दौरा पड़ा है? हमारी गलियां बाजारें बन गई, मेरी आंखों के सामने गलियां होती थी, वो गलियां मार्केटें बन गई, घर बाजारें और मार्केटें बन गई। मैं कूड़े के ढेरों में से देखता हूं नए लाजवाब जोड़े जूतियों के सूट और आला किस्म की चीजें उठा के फेंकी जाती हैं। किसने कहा हम गरीब हैं? नेमतों की बेकदरी, नेमतों की बेकदरी ने हमसे बरकत छीन ली है, हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है। नेमतों की बेकदरी। फिर बादशाहों के हम शिकवे करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूकें हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अर्शों से फैसले किए हैं। फरमाया हर रोज अर्श से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो? ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। अमालुकुम उम्मालुकुम अमालुकुम अहवालुकुम। जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे। इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना, ना लगाना, ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालुकुम उम्मालुकुम, हुक्मरान वैसे होंगे, और अमालुकुम अहवालुकुम, फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि आपने मुझे मालामाल कर दिया, तवंगर कर दिया। ईमान की बारिश, अखलाक की बारिश, इखलास की बारिश, रिज़्क़ की बारिश, सेहत की बारिश, बरकत की बारिश, चीजों की बारिश, घर में पता नहीं वो गिनवा तो जा रहा था। हर चीज में बारिश आ रही थी, नेमतों की बारिश, फना की बारिश, बारिश 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 बारिश। बस आपने दे दिया, आपने कर दिया और डूब गया, वो पड़ा। अब मैं उसकी बारिश से फारिग हुआ तो मैं भी अपनी बारिश कर। तो मैंने कहा क्या बारिश हुई और बात क्या हुई? लगा मैं वो आदमी था कि किसी की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था। मैं अपने एक मजहब फिरके का एक खास था, किसी को मानता नहीं था। पीर का नाम आता था, मैं छिड़ता था। किसी से कोई एक जिंदगी थी मेरी अपनी, एक मकसूद, मैं उसी में जिंदगी में उठता था, उसी में बहता था। वही मेरी सोच थी और वही मेरा जज्बा था। दुनिया का कोई शख्स मुझे कोई मनवा ही नहीं सकता था कि मैं किसी की माने या मैं किसी की माने। तो कहने लगे कि किसी ने ना आके मुझे दर्श का कोई क्लिप सुनाया, छोटा सा 3-4 मिनट का, सोशल मीडिया पे। वो क्लिप ये था कि दुआओं में उम्मत का हिस्सा डालें, इंसानियत का हिस्सा डालें, जिन्नात का हिस्सा डालें, मुस्लिम गैर मुस्लिम, यहूदी ईसाई, सिख, हिंदू, सारे दुनिया के जितने भी हैं उन सब का हिस्सा डालें। और आपने ये दलीलों से बयान किया कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, सिर्फ आपके हुजूर नहीं है, सबके हुजूर। कहने लगे ये बात मेरे दिल को लगे कि हम तो आज तक अपने लिए मांगते हैं, औरों के लिए मांगते ही नहीं, औरों के लिए मांगते हैं। कहा कि मैंने फिर आपको सुनना शुरू किया और सुना तो मेरा ज़हन कुछ वसी हुआ। मेरा ज़हन एक खुटा हुआ था, बस दीवार थी, ये फला मजहब है, ये फला फरका है, ये फला जुबान है, फला रंग है, फला नस्ल है, फला सूबा है, फला। वो चीज टूटी और टूटने के बाद मैंने लोगों के लिए मांगना शुरू किया, पर जुबान चलती नहीं थी। जुबान यही चलती थी, अल्लाह मेरी अम्मा की बख्शिश कर दे, मेरी बात माफ कर दे, मेरे दादा परदादा की, मेरी औलाद की, मुझे रिस्क दे, मेरे घर वालों को रोटी दे, रिस्क दे, सियासत, बस इतना मेरी जुबान यहाँ तक चलते थे, उससे पहले ज्यादा नहीं चलते थे। फिर कहने लगे कि मैंने इसमें मेहनत की, कोशिश, और मेहनत और कोशिश आगे बढ़ा। ये मैं असल में कागज पढ़ रहा था किसी की तहरीर, तो उसमें वो अमल बराबर था, एक की तरह था। तो मुझे वो वाकया याद आया, बड़ा पुराना ज्यादा नहीं, 3-4 साल पुराना, बस ऐसे। कहने लगे फिर मैंने 300 दफा अल्लाह अकबर के फायदे पढ़े थे, फिर मैंने बड़े आजमाए
اور جس درد جس تکلیف کے لیے، جس دکھ جس روز کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تسبیح اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھ کے اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کر دیا۔ بس وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہیں، چرند ہیں، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری، پہاڑی، جو بھی، ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا۔ 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کے 3 شام۔ اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے۔ اور وہ ایک حدیث آئی، کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے جنگ کے درندے، جانور سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ روتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ، وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں گے، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو، میرے علم میں ہے یا نہیں ہے، میں نے بخشنا شروع کر دیا، اور متواتر یہ عمل کرتا رہا۔ چلے گا تو 2.5-3 سال ہی گزرے تھے، اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات میں پلٹا کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار، بزنس۔ بس نہ میں گمان نہ خیال۔ رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کون آیا؟ پوچھا تو ایک دوست تھا، انہوں نے کہا میں ہوں۔ تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا، تو پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آج ہی کر لیں گے۔ اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جنس کا کاروبار۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہی ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا گولہ منڈی میں۔ میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا۔ اب میرا نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہٰذا بس اب سوچا بھی جائے میں نے کرنا کیا ہے۔ بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب بھی، کتاب بھی، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور سب کہیں کہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا ہے۔ اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کر لی، اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا۔ کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، مخلوق کی خیر خواہش چاہیے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو، باپ کا تو باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے۔ کہنے لگے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کیا ہے، بس مجھے حیرت ہے۔ پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی، جو بھی پڑھتا تھا وہ اللہ کی ساری مخلوق کو ہدیہ کر دیتا، ثواب مخلوق کو، بس جو ادھر سے میں نے کم تیز کیا ادھر سے اور تیز کیا، میری کام بننے لگے، میری مشکلیں سننے لگی، میرے دل میں اب غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی، مسلمانوں کے ہر مستق فرقے کے لیے خیر خواہی، میرے دل میں اب سب کے لیے محبت، پیار۔ بس پھر تو کیا تھا، رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رخ کے بھی جل گئے، بس ایسی ہاتھ میں آ گیا، اور میں راتوں رات جیسے کہتے ہیں نا، میں تمنگر بن گیا، عزت، دولت، رزق، صحت، پتہ نہیں کیا نعمتیں مجھے ملی۔